بڑا مضبوط طاقتور صفت سے خالی ہے، وہ تمام تو ہے کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی انتہائی نیک تقوی والا لنگڑا ہے، نابینا ہے، وہ کامل ہے، تمام نہیں ہے، اجزاء پورے نہیں۔ تو اللہ نے دو لفظ استعمال، صفات بھی پوری ہیں اس میں، اجزاء بھی پورے، اور اس کا نام بھی ہم رکھے ہیں رضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم اس کے دین ہم نے اس کو اسلام کہا، اور اس کے دین ہونے پر ہم راضی ہو۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ اسلام کے ماننے والے کو دیوبندی نہیں کہتے، بریلوی نہیں کہتے، اہل حدیث نہیں کہتے، شیعہ نہیں کہتے، نیچری نہیں کہتے، سلفی نہیں کہتے۔ اسلام کے ماننے والے کو مسلم کہتے۔ ہمارا تعارف مسلم ہے۔ نوجوان بیٹھے ہو، یہ ان خطیبوں کی باتوں سے بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ یہ آگ کے شعلے ہیں جو تمہیں دیوبندیت میں، بریلویت میں، شیعت میں، سلفیت میں جو تمہیں ان چیزوں میں جکڑتے ہیں، یہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں۔ ہمارے خیرخواہ ہمارے نبی ہیں، ہمارا اللہ ہے، اور اللہ کے لاکھوں کروڑیں محبوب بندے ہیں۔ میں کچھ 100 کے قریب 35 سے بھی زیادہ ملکوں میں پھرا۔ جتنی نفرت مذہب کے نام پر میں نے یہاں مسلمانوں میں آپس میں دیکھی ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اثر جب یہ موٹر وے نہیں تھا، میں لاہور سے اپنے گاؤں جا رہا تھا، کسووال عصر کا وقت ہوا، میں خود چلا رہا تھا، میں نے گاڑی روکی، میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے، سامنے 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت سبز پگڑیوں والے کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا بھائی السلام علیکم۔ انہوں نے آگے مجھے دیکھنا سارے، پھر میں نے کہا السلام علیکم، پھر انہوں نے کہا، تیسری دفعہ میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، جواب نہیں دیا کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ یہ آگ میں نے 6 بر اعظم میں کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ نے مجھے 2 دفعہ ایسے پہیے کی طرح گھمایا ہے، اس مالک کا شکر ہے۔ لیکن یہ جو شعلے ہیں، ان کو آپ نوجوان بجھاؤ۔ یہ ممبر سے اٹھے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ۔ مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ممبر تو محبت کے لیے ہے، یہ ممبر تو پھول برسانے کے لیے، یہ ممبر آگ برسا رہا ہے، انگارے پھینک رہا ہے، دھواں چھوڑ رہا ہے کہ بیٹھنے والے نہ قرآن کو سمجھے ہیں، نہ اپنے نبی کے فرمان کو سمجھیں، نہ تاریخ کو پڑھا ہے، نہ امت کے درد کو سمجھا ہے کہ اس وقت امت کس مشکل سے گزر رہی ہے۔ بچے ان کے ذبح ہو رہے ہیں، عزتیں ان کی پامال ہو رہی ہیں، گھر ان کے جلائے جا رہے ہیں، نیلامیاں ان کے ملکوں کی ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا یہود و نصارہ کے مٹھی میں ہے۔ 57 ملکوں کے حکمران میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کو ہم کوئی تانا نہیں دیتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو قوم کمزور ہے اس کے لیے مرنا ہی اصل ہے۔ ہمارے پاس سارے اسباب و وسائل تھے، عربوں نے عیاشی میں اڑا لی، اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلام ہو کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔
ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، خیانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دعا کا شکر کرو اللہ کے نبی بیچ میں ہیں، ورنہ ہم بندر اور خنزیر بن جاتے۔ اگر میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ اور ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے۔ لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں، ہم جانور نہیں بنے، ہم پتھر نہیں بنے، ہم پہ آگ نہیں برسی، ہم پہ زمین نہیں پھٹی، ہم میں پانی نہیں چڑھے۔ اس اللہ کا کرم اور اس کملی والے کی دعائیں ہیں اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے۔ تو اسلام ہے ہمارا تعارف۔ کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلم۔ بولو کون ہیں؟ اکرم بن ابی جہل ہے، ابو جہل کے بیٹے۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ آپ نے کہا تم کہو میں مسلم ہوں، مومن ہوں، مجاہد۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ میرے محبوب، جنہوں نے آپ کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی امرہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، انہوں نے میرے کو لاون دے پھر ویکھی میں انہاں دے نال کی کرنا۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، اپنی خطاؤں کو دیکھ کے آنسو بہاؤ، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، ان پہ تبصرہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ یہ سارے جہنم کے انگارے ہیں۔ اور میرے اللہ نے اسلام کو اپنے لیے، ہمارے لیے پسند کیا۔ اسلام میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، میرے اللہ کی شریعت ہے۔ اور کسی بھی حکم کی قدر قیمت اس وقت آتی ہے جب حاکم کی قدر و قیمت ہو۔ حاکم کی قدر و قیمت نہ ہو، حکم کو کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ فیصل آباد میں میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا دوست ساتھی روم میٹ 1 سال پیچھے SSP لگا۔ ایک عبدالخالق تھے SSP، وہ ASP تھے، تو میری دوستی ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے 3 چلے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ، وہاں SSP بن گئے۔ 3 چلے کے لیے وہ اللہ کے فضل سے نکل گئے۔ تشکیل فیصل آباد ہوگی، جون کا مہینہ۔ میں نے کہا یار وہ ظفر لک میرا کلاس فیلو تو نہیں، روم فیلو ہے ہاسٹل میں، چلو اس سے تو میں ملاؤں۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، ہم اس میں اکٹھے ہم نے CSS کیا۔ تو ہم بلال مسجد سے چلے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے ہے۔ جون کا مہینہ ہے، کوئی 11-12 بجے ہیں، ہم دونوں پہنچے دروازے پر۔ میرے سر پر ٹوپی، چولا شلوار، SSP بھی اسی شکل میں، تو سپاہی اینوے کہتا 2 صوفی آ رہے ہیں نالی کی حیثیت۔ تو جب ہم پہنچے تو عبدالخالق نے کہا، وہ فیصل آباد سے ٹرانسفر ہو کر گیا تھا کوئٹہ، لہذا ساری پولیس اس کو جانتی، لیکن وہ داڑھی میں تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھولو، ایسا کر اتوں وہ جو دور کا دروازہ ہے۔ تو عبدالخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ بہت دور ہے، مہربانی کر دروازہ کھول۔ سوئی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اس نے میں 3ری دفعہ کہا یار تیری مہربانی ہے، گرمی بہت ہے، دروازہ کھول دے۔ ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا، تسی مندے ہی نہیں ہو،
اب ایک تالا لگا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، میں کتوں کھولا؟ اب وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق، وہ صرف اتنا ہی آخر سر 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 سر، کدی وہ اگوں سار، کدی پچھوں سار، کدی کھبے سار، کدی سجے سار، وہ دا دل کرے نا میں سجدہ کر دے ماں، کیونکہ انہوں پتہ ہی ایس ایس پی تھا، میں نے ڈسمس کر سکتا۔ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کون، کہنے والے کون ہے، اس کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو آؤ۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، حاکم ہے، تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا۔ یہ تبدیلی کس لیے آئی؟ کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا، پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا، اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا، بلی نہیں چوہا بن گیا۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہے، تراویح سے غافل ہے، تلاوت سے غافل ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض، زمین آسمان میں اسی کا نور ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو اٹھایا، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام بنایا، جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، دن کو لایا، رات کو لایا، نیند کو لایا، بنینا فوقکم سبعا شدادا، تم پر 7 آسمان بنائے، جعلنا فیہا سراجا وہاجا، چمکنے والا، دہکنے والا، تپش والا ایک سورج بنایا، سراج چراغ بنایا۔ سورج سے 1 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کے شعلے نکلتے ہیں۔ سورج میں ہیلیم گیس اور ہائیڈروجن گیس، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، اور اس سے دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہو رہا ہے۔ ایک دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ یہ ناسا کی باتیں میری نہیں ہے، منو تاں توڑا مرضی، نہ منو تاں توڑی مرضی، یا اللہ کی کہوں گا تو میں بھی مانوں گا، تم بھی مانو۔ کبھی سجی ہینکی پھینکی کروں گا تو چاہے منو تو چاہے نہ منو، لیکن وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں ظالم۔ میں ہیوسٹن گیا ہوں، ناسا جہاں ہے وہاں میں گیا ہوں، ان سے پوچھا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اللہ کون ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، جس نے بادلوں سے پانی اتارا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اللہ کون ہے جس نے چیلنج کیا، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا ہے کوئی؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کون ہے جو باغات پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ وہ لکڑی چو آم کی میں نکل آمدا ہے۔ چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا، اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ آباد ہو، اگر کوئی آم پہ انگور لگے ہوئے، کوئی آم پہ جو آم لگا ہے، یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ ہمارے تو آموں کے، ہمارے والد کے تو بہت بڑے باغات تھے، پھر ہم سے سنبھال ہی نہ گئے، ہم نے کٹوا دیے، تھوڑے سے رکھ لیے۔ تو لکڑی ہے، کڑوی ہے، پانی سادہ ہے، زمین پھیکی ہے، گوبر ناپاک ہے جو دیسی کھاد ہے، اور دوسری کھاد کیمیکل کڑوی ہے، اور درخت بڑھتا ہے اس کے تنے میں۔ دیکھو ہم پانی اوپر اٹھاتے ہیں نا، چاہے مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو، تو نیچے پاور پمپ لگاتے ہیں، وہ چلتا ہے
और फिर पानी को छत पर टैंकी पर पहुंचाता है। आम की आखिरी चोटी पर जमीन से पानी ऊपर कौन खींच के ले जाता है? ऊपर कैसे, कौन से पंप अल्लाह ने लगाए हुए? और सफेदे का दरख्त तो आम से भी कई गुना ऊंचा होता है, तो वो कैसे पानी ऊपर जाता है? कौन है? अस्कैनाकुम माअन फुराता, वो अल्लाह है। वो कहता है हमने पानी पिलाया तुम्हें भी, दरख्तों को भी। ये दरख्त है, शय कोई नहीं। मैं अफ्रीका गया हूं, दरख्त तो वहां है। जैसे गांव में पहलवान था ना, ऐसे गांव में पहलवान दरख्त है वहां। वो देख के डर लगता है। उसके पत्ते पत्ते में, रेशे रेशे में, एक एक डाली में, एक फल में कौन है जो पहुंचाता? अल्लाह कहता है उन्जुरू इला समरही, देखो इनके फल किसने बनाए। वयनही, देखो ये पक कैसे जाता है, ये नरम कैसे हो जाता है। जब ये पैदा होता है तो फीका खट्टा होता है, और जब ये बड़ा होता है तो नरम और मीठा होता है। एक खंड तुसी पाई, ये शीरा तुसी पाया, ਇਹਦਾ रंग तुसी पेंट कीता है। कौन है? मा कान लकुम मन तुम्बितू शजरहा, एक दरख्त पैदा करके तो दिखाओ। इलाहुम्मा, अल्लाह है कोई अल्लाह के सिवा? माबूद है कोई अल्लाह के सिवा? हाजत रवा, बोलो है कोई? है कोई मुश्किल कुशा अल्लाह के सिवा? है कोई ज़रूरतें पूरी करने वाला अल्लाह के सिवा? जोर से बोलो, है कोई शिफा देने वाला? है कोई इज्जत देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जलील करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मौत देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई ज़िंदगी देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सूरज को निकालने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सूरज को डुबोने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई चांद को घटाने बढ़ाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मौसमों को बदलने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बादलों को लाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बिजलियों में कड़क पैदा करने वाला, चमक करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बादलों में गरज रखने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई कतरा कतरा करके बरसाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई ज़मीन का सीना फाड़ कर उसमें पानी को स्टोर करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई उससे फल फूल गल्ले चारे निकालने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई परिंदों को थामने वाला फ़ज़ा में अल्लाह के सिवा? है कोई रेंगने वालों को रिज़्क़ पहुँचाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मछलियों को पानी में ज़िंदगी देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सांप बिच्छू तक रिज़्क़ पहुँचाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मेरे मुंह में लुकमा डालने वाला अल्लाह के सिवा? मेरा हाथ है खिलाने वाला अल्लाह है। यहाँ ये ऐसे, ये साउंड बॉक्स है जिससे मैं बोल रहा हूँ, ये सांस का किनाली है जिससे मैं सांस ले रहा हूँ, ये ऐसे मिली हुई हैं, दोनों खुली हुई हैं। मैं कुर्बान जाऊँ उस अल्लाह पर जो सुन रहा है, देख रहा है। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, जिदे वेखो, सज्जे वेखो, खब्बे वेखो, अग्गा वेखो, पिछा वेखो, उत्ता वेखो, हेठा वेखो। अल्लाह फरमाता है मैं सामने हूँ, मैं तेरे सामने हूँ। फसम्म वजहुल्लाह, वहाँ मैं हूँ। वो पागलों, मुझे छोड़ के इंसानों को पुकारते जिनको मैंने माँ के पेट से निकाला और कब्र के पेट में डाल दिया, मुझे छोड़कर उन्हें पुकारते। कोई है अकल में आने वाली बात? है कोई तौहीद का तकाज़ा? इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, तुझे से मांगते हैं और किसी से नहीं मांगते। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं देने वाला अल्लाह के सिवा। वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह। मेरे महबूब ने अपने चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला से कहा, बेटा जब मांगना हो अल्लाह से मांगना, जब पुकारना हो अल्लाह को पुकारना मदद के लिए। या सिर्फ अल्लाह के लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना। या किसी को बुलाना हो, जैसे ये बैठे हुए हैं तो उर्दू में दम कहते ओए, अरबी में कहते हैं या समी। लेकिन मदद के लिए या
اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کے درمیان کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ رب المشرقین ورب المغربین، مشرق دو ہیں، ادھر سے لے کر وہاں تک، جنوب شمال سے جنوب تک مشرقین، شمال سے جنوب تک مغربین، اس کا رب بھی اللہ۔ تو رب المشارق، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، روزانہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے، جہاں دوسرے دن وہ دوسرا مشرق ہے۔ ہر روز سورج چند سیکنڈ ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، اور چند سیکنڈ ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے۔ اس کو مشارق اور مغارب کہتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، ارے اس پاؤں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، چس آ گئی، مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں الی یوم القیامہ، سورج نکلنے نہ دو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو ہے کوئی اللہ کے سوا، کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی امام، کوئی نبی، کوئی رسول جو اس سورج کو نکال سکے تیرے رب کے سوا؟ اسے نکالتا ہے جو ولیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اماموں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو صحابہ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو نبیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو رسولوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اہل بیت کا رب ہے۔ یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ سب کا شہنشاہ ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، لایا ہونا سورج، اندھیروں میں سلا دوں گا، برف بنا دوں گا، برف، سورج نکلنا بند ہو جائے، سب فریز، ساری کائنات فریز، پھر دوسری دھمکی، تو چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے۔ میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا، بھولو پہلوان جو رستم زمان بنا تھا گامے کے بعد، گاما کا بھتیجا، امام بخش کا بیٹا، امام بخش غلام محمد دو بھائی تھے، غلام محمد رستم زمان بنا، اس کی اولاد نہیں تھی، امام بخش اس کے چھوٹے بھائی وہ رستم ہند تھا، اس کی اولاد تھی، اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا۔ میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھی، اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا، نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا۔ ہاں، نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بیٹھاتے تھے، وہ یہاں لے پہلوانا بھی بس ہو جاندی۔ اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ بولو، تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو، مسجد گلستان کالونی میں ہے، بولو گلستانیو، اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے، اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی، چٹک جائے گی، ہم کوئلہ بن جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ مر رحمت ہی، اگر اے سنو میرے اپنے رب دی گل، مر رحمت ہی، وہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربان ہے۔ جعل لکم اللیل، رات لایا، والنہار، اور دن لایا، لتسکنوا فیہ، رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں کام کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، رب کا شکر ادا کرو۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ،
یہ ہے ہمارا اللہ، کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، وہ پیدائش سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک۔ لاؤ اللہ کے سوا کسی کو جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو، جاؤ ادخلوا مانگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو زندگی اور موت سے پاک ہو، کرو ادخلوا مانگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو اور قبر کے پیٹ میں نہ گیا ہو۔ آدم کو اللہ نے سیدھا بنا دیا، حوا کو سیدھا بنا دیا، پر قبر میں سلا دیا۔ موت ان پہ بھی اللہ نے فرض فرما دی۔ وہ ہے لا الہ الا ہو۔ کیا دلیل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں؟ دلیل ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، مار کے دکھاؤ۔ القیوم، قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، قائم نہیں کہا، قیوم۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو۔ میں روح کے ذریعے سے قائم ہوں، یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا۔ اور مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا، میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان، تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ۔ ہماری سرائکی بیلٹ ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یا بھی کہتے ہیں منجی چاؤ۔ وہ کدھر گیا مولانا طارق جمیل؟ اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے، اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی۔ اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں، میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، نہ بیمار نہ مریض نہ کچھ، ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئی۔ ایکسرسائز کر، جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا، خودکشی کر لی گئے، خدا دے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار۔ وہ کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ وہ تو کنڈی لگاتے ہیں، پھر سب کو بگا کے پھر فائر کرتے ہیں۔ وہ تو جم میں تھا، کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں، نوکرانی سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور اللہ کا امر آیا اور اس کے بعد اسے مٹی میں ڈال۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہ خوشیاں اس میں کوئی نہیں۔ ایسے ایک بجلی کی چمک کی طرح خوشی آتی ہے، پھر گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہوتی ہے۔ اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور یہ ریت کا پانی ہے۔ میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے، ہمارے سندھ میں بلوچستان میں ہے صحرا، اگر کوئی عام میں سے گیا ہوگا دوپہر کے وقت گزرا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا سارا صحرا پانی بنا ہوتا ہے، وہ پانی کوئی نہیں، نظر دا دھوکا ہے۔ میرا رب کہتا ہے سارا کچھ ارباں دی دولت، ملکاں دی دولت، امریکہ دی دولت، 7 بر اعظم کی دولت ریت کا پانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ والآخرۃ دار الحیوان دار القرار، آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر، جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے، اے میں ہلا رہا ویکھو اے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا، یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت جلال کبریائی ہیبت احدیت سمدیت کی قسم، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا، اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج، ہن کوئی تارے نظر آ رہے ہیں،
کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے۔ ایک جنت کی لڑکی ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو، یوں کرے گی، یوں سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا۔ میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سناؤ۔ وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے چس آ گئی۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہنے گے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارقى المنبر۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب کو زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے، تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی۔ اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے۔ پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا، ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے دریاؤں کے، پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں آؤں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا تھے۔ ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھی، کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری۔ حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو، اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا۔ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے، کہ اگوں اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں، پھر بڑھیں گی۔ ہائے اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، ہوندے نہیں جنت بڑی کوئی اللہ دے بندے کوئی تو عقل کریا کر۔
जहन्नम दिखाई, जन्नत दिखाई, अपना आप दिखाया, हम तो इसके कायल हैं। तो अल्लाह, मेरे नबी ने कहा, अल्लाह मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुहादिरुहु रब्बुहु मुहादरा। हाय हाय हाय, मेरे नबी फरमा रहे हैं, जितने जन्नती मर्द औरत बैठे होंगे वहां पूरे महल्लों में होंगी, और जन्नती ईमान वाले ईमान वालियां, एक मैदान है मस्जिद, उसका नाम है मस्जिद। उसकी घास सब्ज नहीं, सफेद है, नूरानी मोतियों जैसी। और जिब्रील एक शीशा लाए, ईमान वाले, हाँ, तो जिब्रील आए, एक शीशा लेकर आए, उसमें एक ऐसे गोल दायरा था। या रसूल अल्लाह, ये क्या है? आपने कहा शीशा है, ये दरमियान में आप देख रहे हैं। कहा, आपने पूछा ये क्या है? क्या ये मैदान मस्जिद है? का वो क्या है? क्या यहाँ अल्लाह अपना दीदार कराएगा। या रसूल अल्लाह, ये इतना बड़ा मैदान है, देखो मेरी चुटकी देखना, 1 सेकंड हुआ है, सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील को यहाँ आने में 1 सेकंड लगता है। सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील को, ये वो कहते हैं मैं इस मैदान में सैकड़ों साल उड़ा हूं, मुझे नहीं पता कित्थों शुरू होता है कित्थे मुकदा है। ये अल्लाह ने अपने दीदार के लिए। अल्लाह एक एक मर्द औरत से पूछेगा, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, खुश, राजी। अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसी बीमारी किसी ने नहीं देखी, कीड़े नहीं पे, ये एवें वाहियात गल है। अल्लाह किसे नबी नू ऐसा नहीं बनाइंदा कि उन वेख के लोग नफरत करन। कीड़े नहीं, बीमारी थी, दर्द दर्द दर्द। 18 साल एक पानी के डुबकी से सारी बीमारी खत्म फरमा दी, जवानी वापस, माल वापस, औलाद वापस। एक दफा एक नौजवान ने पूछा, हुजूर बीमारी के दिन याद आते हैं? फरमाया, इन जवानी के दिनों से बहुत अच्छे थे। माफी दे दियो हजरत जी, वो कैसे अच्छे थे? कि जब बीमार था रोजाना एक दफा अर्श से अल्लाह की आवाज आती थी, अयूब क्या हाल है। उस पूछ में जो लज्जत थी अब जवानी में नहीं है। अब अल्लाह सामने है, थोड़े अगू हैं, मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, प्यास मर गई, पेशाब मर गया, पखाना मर गया, लड़ाइयाँ मर गईयाँ, गम मर गए, दुख मर गए, मुसीबत मर गईयाँ, खुशियाँ। और अल्लाह कहता है, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। फिर अल्लाह अपना कुरान सुनाए। जब कुरान सुनाएगा, पहले जन्नत के दरख्त साज बने हुए थे, वो खामोश हो जाएंगे। अल्लाह को साज की जरूरत नहीं है, अल्लाह अपने कलाम से। बाकी जितनों को हम सुनेंगे, देखेंगे, 2 आंखों से देखेंगे, 2 कानों से सुनेंगे, उसकी लज्जत में ऐसा डूबेंगे। मेरे रब की कसम, अगर मौत होती तो सब मर जाता। लज्जत की कसरत, शिद्दत से भी आदमी मर जाता है, और गम की शिद्दत से भी आदमी मर जाता है। मर जाते नहीं, मौत मर गई है। अब जब अल्लाह को देखना है तो इन 2 आंखों से नहीं देखना है। हमारे जिस्म में 10 खरब सेल हैं। कोई ना इन 1-2 तरह करके नहीं गिने, अंदाजा लगाया है, इससे ज्यादा ही होंगे। हर सेल में जिस्म का हर उज़्व बनने की ताकत। ये मेरे नौखन से पूरी आंख बन सकती है, पूरा तारिक जमील बन सकता है, यहां से पूरा तारिक जमील बन सकता है। तो जितने हमारे सेल हैं वो सब आंख बन जाएंगे। तो 10 खरब, वहां तो कद 125 फुट होगा, तो 10 खरब नहीं, कई खरब खरब सेल होंगे। उन सब में देखने की ताकत पैदा होगी, और उस सारी आंखों से आप अल्लाह को देखोगे, फिर भी जी नहीं भरेगा। उसकी आवाज, उसके कुरान की लय सुनने के लिए 2 कान नहीं होंगे, पूरा बॉडी जिस्म के सेल कान बन जाएंगे, और उन पूरे अरबों खरबों कानों से तुम अल्लाह का कुरान सुनोगे, फिर भी मजे की इंतहा को नहीं पहुंच सकेंगे।
تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی۔ میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے۔ تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن۔ یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے، ایک دن اٹھا لیا جائے گا۔ صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے۔ اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے۔ او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ۔ جس رب کہ جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر دبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی یکذب بالدین۔ ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون۔ یہ فرق، کوئی فرق نہیں۔ یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی۔ جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آگ چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں آؤ اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے، لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے۔ وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے۔ میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو۔ میرا نبی کہہ رہا ہے قیام اللیل، تراویح کا اصل نام ہے قیام اللیل، رات کی نماز۔ تراویح کا نام کیسے پڑا؟ کہ خلفاء راشدین کے بعد اہل مکہ نے 4 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے۔ ہم جو 4 تراویح کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی دعا پڑھتے ہیں، یہ اس کی ایک نشانی ہے، یہ اس کی تھوڑی سی نقل ہے کہ وہ تو پورا طواف کرتے تھے نا 7 چکر، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، تو ایک طواف میں جو ریسٹ ہوتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحا، آرام کرنا۔ پھر دوسرا طواف کرتے اس کو کہتے تھے ترویحتان، 2 آرام۔ پھر تیسرا طواف کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے تراویح، جمع کا لفظ 3۔ پھر 2 اور کرتے تھے 5، اس سے پڑ گیا تراویح۔ یہ واقعی سنت کا لفظ نہیں ہے، یہ بات کا ہے، لیکن مقصود تو ایک ہی ہے، قیام اللیل ہے۔ اور مدینے والوں نے کہا کہ وہ تو 20 رکعتاں کے 5 طواف آپا کی کریے، اپنے کول تو بیت اللہ ہے نہیں، تو انہوں نے کہا ہم آج کے بعد 40 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ کئی سال 40 تراویح پڑھی گئی۔ 8 اور 20 پہ لڑنے والے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ نوافل ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا۔ ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے۔ ہن تہاڈی مرضی ہے 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16 اور 1500 نیکی، 1500 نیکی ہر سجدے پر، تو 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں۔ 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں تو 9,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں۔ 70,000 نیکیاں تو نہ مٹنے والی دولت ہے نا۔ اعتبار بورڈ سے میں لوا دینا، جڑا ایتھے نماز پڑھے گا انہوں 70 روپے ہر سجدے تے ملن گے۔
پھر ویکھا جائے تھے کہ میں سوٹے چل دے صرف 70 روپے گلستان کالونی چھوڑ جڑانے چ لوگ آون گے کھرونے جو آون گے پہلے نام لکھاون گے اور میرا نبی کہہ رہا بے وقوفو وہ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اور تم کیوں 8 تراوی پڑھ کے کی کرنے جاندے ہو بے کہ فون اب موبائل ہی ویندے ہو نا اور کی ویندے ہو یا این فضول گپا مار دے ہاں کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا گناہ کوئی نہیں ہے گھاٹا ہے گھاٹا ہے گھاٹا ہے گھاٹا ہے ایک سودا تم 12,000 میں بیچو ایک 70,000 میں بیچو کس پہ زیادہ خوشی ہوگی ایک سودے میں 70,000 مل رہے ہوں ایک میں 12,000 مل رہے ہوں کون سا سودا کرو تو قیام اللیل تراوی ہر سجدے پہ 1,500 نیکی ہے شوق سے پڑھو دل سے پڑھو کل میں نے زور یہاں پڑھی باہر تک مسجد بھری ہوئی تھی اور رمضان کے علاوہ ادھر 250 سارے بڈھے بڈھے ہونے کوئی جوان نظر ہی نہیں آمدہ آج تو سارے نوجوان بیٹھے تھے کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں رمضان کے جمعے اور رمضان کے علاوہ کے جمعے کے فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں فرق کہاں آتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے اور ہم تم آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر ہم آسانی سے مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہی وہ نامراد عید علیہ عمدہ کدھر بھولی پائے گیا دے آؤ اور پھر سارے بھاگ جاتے ہیں پھر وہی 2.5 صفحے نمازی آپ سب نوجوان اکثر تو میرے بیٹوں کی طرح بیٹھے ہو میرے بھائیوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے پوتوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں نماز کی پابندی کرو ساری زندگی سارا سال اللہ کی قسم اگر نماز معاف ہوتی تو حسین کو رب ضرور مہلت دیتا نہ پڑ تلواروں کا میم برس رہا ہے ہاتھ کٹ رہے ہیں پاؤں کٹ رہے ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں 72 آدمی آگے 4,000 سور انسان کھڑے ہوئے ہیں اور میرے نبی کے نواسے ہیں سورج کو ڈھلتے دیکھا تو حبیب ان کے رائٹ سائڈ کے سردار تھے بن زہیر بن قین ان کو بلایا کہ ادھر آؤ جاؤ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جانا میں نماز پڑھنے تھی ادھر تھے حبیب بن مظاہر درمیان میں تھے جن کو علمدار کہتے ہیں عباس آپ کے بھائی آپ کے 5 بھائی شہید ہوئے جو حضرت فاطمہ کے علاوہ تھے فاطمہ سے تو ایک حسین ہی پھول تھا جنت کا میرے نبی کا پھول حسن حسین میرے نبی کی جنت کی ٹہنیاں حسن حسین میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار اور جو ان سے نفرت کرے تو بھی ان سے نفرت میرے نبی کی جان اٹکی تھی حسن حسین میں آپ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا خطبہ واجب دروازے پر بچے آ گئے مسجد بھری ہوئی باہر صحن بھی بھرا ہوا آپ کسی سے کہتے ہیں میرے بچے آ گئے ایسے ایسے انہوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے ایسے ایسے وہ کہاں پر رہے تھے چھوٹے تھے نا آپ نے کسی سے نہیں کہا ان کو اٹھا کے لاؤ آپ نے چھلانگ لگائی ممبر سے اور بجمے کو چیرتے ہوئے کہتے اور دونوں شہزادوں کو ہاتھوں حسن کو ادھر اٹھاتے تھے حسین کو ادھر اٹھاتے تھے چھوٹے بڑے کا فرق بڑا سجے پاس ہے چھوٹا کھبے پاس ان کو اٹھا کے لائے اور آ کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر جمعے کا خطبہ شروع فرمایا جس سے میرے نبی نے ایسا پیار کیا ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے اور اس میں یزید کی حمایت یا اللہ یا اللہ کوئی دماغ کا کینسر ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے تو خیر کہنا تو یہ چاہتا تھا زہیر گئے شمر سے کہا جنگ روکو نماز پڑھنی ہے میں نے کہا ہم نماز میں بھی قتل کریں تو انہوں نے آ کر کہا امام حسین سے کہ جی وہ تو نہیں روک رہے کہ پھر نماز تو نہیں چھوٹے گی ادھر آ ستم گر ہنر آزما ہیں تو تیر آزما ہم جگر آزما آپ نے جو باقی بچ گئے تھے 72 تھے 32-30 تو جمعے تک شہید ہو گئے تھے باقیوں کو آدھا آدھا کیا کہ آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے ان سے کہا تم لڑو اور یہ جا کے نماز پڑھو نماز پڑھائی کربلا جیسی مصیبت تاریخ میں نہیں آئی ایسا قیمتی خون تاریخ میں نہیں بہا
نماز نہیں چھوڑی. جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی ہمارے لیے گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے لیکن فرق بھی تو کرے گا. حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، حسین اور یزید میں فرق نہیں کرے گا. عادل بھی تو ہے، عدل والا بھی تو ہے. جو حسین کے منہ پر چھڑیاں مارے وہ اور حسین ایک ترازو میں تل جائیں گے. ابو برزہ اسلمی زید بن ارکم روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، او ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا. نماز نہیں چھوڑی، تم کیوں چھوڑ؟ آج اتنے جمعہ پڑھنے آئے ہو، سارا سال کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، باقی سال نماز معاف ہو جاتی. کیوں ایسا کرتے؟ کیوں یہ ظلم کرتے؟ کیا موت سے ٹکر لے لی ہے؟ موت کو بھگا دو گے؟ منکر نکیر کو قبر سے نکال دو گے؟ قبر کے جھٹکے کو روک لو گے؟ قیامت کے دن حساب دینے سے منکر ہو جاؤ گے؟ اللہ کی دوزخ کو بجھا دو گے؟ جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی کرو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے میرے بچے، میرے بھائی، میرے پوتے، میرے بیٹے، اور میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ سے پیار کرو، اس کے نبی سے پیار کرو، اہل بیت سے پیار کرو، صحابہ سے پیار کرو، اور سجدوں میں سر جھکاؤ. کوئی معافی نہیں ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے. اور روزہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا. آپ نے کہا، میرے نبی نے کہا، ہر عمل کا بدلہ جنت ہے. ہر عمل کا بدلہ بولو کیا ہے؟ اور روزے کا بدلہ اللہ کہتا ہے میں خود ہوں، میں مل جاؤں. انہیں اللہ مل گیا تو پیچھے کچھ رہ گئی. کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. الصوم لی وانا اجزا بہ. یعنی یہ ایک ایسی خاموش چیز ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا روزہ ہے. تو میرا رب کہتا ہے چونکہ تو نے صرف میری محبت میں روزہ رکھا، کسی کو نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، لہذا روزے کے بدلے جنت تو چھوٹی جی شے، میں تینوں مل جاؤں، میں مل جاؤں، میں مل جاؤں. اللہ ملا تو سب کچھ ملا. تو نیت کرو روزہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ تراویح نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ قرآن رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے. روزے کے بعد قرآن کی تلاوت کرو، جتنا قرآن پڑھ سکتے، جتنا قرآن پڑھ سکتے. نہیں آتا تو انگلیاں ہی پھیرتے رہو، انگلیاں ہی پھیرتے کو، یا اللہ یہ سچ ہے، یا اللہ یہ سچ ہے، یا اللہ یہ سچ ہے، یا اللہ یہ سچ ہے. اس پر بھی اللہ خوش ہو جائے. اور سیکھو اور سیکھو اور سیکھو. اور قرآن رمضان میں اترا ہے. روزے اور قرآن میں ایک بڑا تعلق ہے. اور جھوٹ نہ بولو، روزہ خراب ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا جو روزے میں جھوٹ نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی لوڑ کوئی نہیں. جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنی، ماں بہن کی گالی نہیں نکالنی، غلط نہیں تولنا، ڈنڈی نہیں مارنی، رشوت نہیں لینی، حرام نہیں کھانا. نہ حرام پہ افطار کرو، نہ سحری کرو، ورنہ روزہ قبول ہی نہیں ہوتا. رزق حرام، پانی حرام، روزہ کیسے قبول ہو؟ ہاں حاضری اللہ، پھر بھی اللہ حاضری لگا دے گا، سبحان اللہ، کہ نہیں رکھنے کا اس کی سزا نہیں دے گا، نہیں دے گا. اتنا کریم ہے. وہ کملی والے کے پر درود پڑھو جس کی طفیل یہ سہولتیں ملی ہیں. کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے ناراض ہو دل کو صاف کر لو. چونکہ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی رمضان میں: شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا نہیں، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا. ماں باپ کی نافرمانی تو ہر بچے سے چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے. ماں باپ کو ذلیل کرنے والا. حقا حقوق الوالدین. آقا کہتا ہے، میں نے ٹشو پیپر دے دیکھ رہے ہو، ماں باپ کی نافرمانی کے لیے وہی لفظ ہوتا جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے: عصا، عصا ربہ. عصا کا نہیں، اے ویکھو. اس کو کوئی جوڑ سکتا ہے؟
جو ماں باپ کے دل کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس کو اللہ کہہ رہا ہے تیری بھی بخشش نہیں کروں گا۔ ظالم، جس چھاتی سے دودھ پیا اسی کی ناشکری کرتے، جس باپ کی جوانی کا رس تیری ہڈیوں میں گھل گیا اور وہ دھکے کھاتا کھاتا تیرے پالنے کے لیے بوڑھا ہو گیا، اس کو آنکھیں دکھاتا۔ میں نے کانوں سے سنا ایک لڑکا باپ سے کہہ رہا تھا تو ساڈے واسطے آج تائیں بنایا کی ہے؟ او ظالم، تیرا تو آنا ہی تیرے باپ کی وجہ سے ہے، کہہ رہا ہے تو ساڈے واسطے آج تائیں بنایا کی؟ یہ ایسے جو ہیں ان پر روزہ بھی قبول نہیں، جنت بھی حرام ہے۔ تیسرا، جو خونی رشتے سے لڑتا ہے، ماں کے رشتے، باپ کے رشتے، یہ خونی رشتے ہوتے ہیں، ان سے جو نفرت کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، مقدمے کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، اس کی بھی معافی کوئی نہیں۔ چوتھا، جو کسی کے لیے نفرت پالتا ہے اور نقصان پہنچانے کی نیت کرتا ہے، اس کو مشاحن کہتے ہیں۔ ان چار کی بخشش نہیں۔ کیا مطلب؟ پینڈنگ، تاریخ پڑ گئی۔ اگر یہ توبہ کر لے